السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کافر اور مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی بتانے والے ہیں۔ دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک بندے کو چکھنا ہے۔ قرآن مقدس کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہونا ہے۔ انسان کی ایک عمر ہے، جب انسان اپنی عمر پا لیتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے۔ دنیا کی بھی ایک عمر ہے کہ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ مرنا ضرور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ان کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کافر کو الگ طریقے سے موت آتی ہے، مومن کو الگ طریقے سے موت آتی ہے۔ اور مومن کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں اور کافر کو کن معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اور آپ اسے مہربانی کر کے اسے آگے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے ذریعے سے جان سکیں، اسلام کی کچھ نالج حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جیسا کہ اس کے شوہر اس سوا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا میں وہی کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پینچ دیں، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اٹھائے گا۔ اس احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کی ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان بھی ہوگا، اور فرشتوں کے سوال و جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر دینے کے لیے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام دیکھیں گے اور فوراً قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلدی سے جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں، جس پر خدا بند عالم کا کرم ہوگا، اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، اور اس سے اللہ جل شانہ جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، اے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاکی
بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ ان کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس امتحان لینے والے فرشتے آئیں گے جن کی آواز سخت ہوگی، گرج کی طرح ہوگی، اور جن کی آنکھیں نیلی بجلی کی طرح کڑکتی ہوں گی۔ وہ تم کو ڈرائیں گے، ہلائیں گے، جھنجھوڑ کر بٹھائیں گے، وہ تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے۔ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقل تمہارے پاس ہوگی جیسے کہ آج ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس میں نپٹ لوں گا۔ پیارے دوستوں، یہ ایک درس ہمیں سبق دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس بندے کو جانا ضرور ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے خوش کر دیتا ہے۔ دنیا ایک فانی ہے، دنیا میں انسان آئے ہیں، چلے بھی گئے، اور ہمارے ساتھ عبرت ناک منظر بھی آئے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدا کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ بھی اس موت کو مزہ چکھا اور انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔